بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میرے قوم یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر، اذ جعل فیکم انبیاء، جب پیدا کی تم میں انبیاء علیہم السلام، وجعلکم ملوکا، اور بنایا تم کو بادشاہ، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور دیا تم کو جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ مقدس سرزمین میں، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور پیچھے واپس نہ لوٹو، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، ورنہ نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس سرزمین میں زبردست لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ نکل جائے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پس اگر وہ نکل جائے اس سرزمین سے تو ہم ضرور داخل ہوں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، قال رجلان، کہا دو بندوں نے، مردوں نے جو ڈرنے والے تھے اللہ سے، انعام فرمایا تھا اللہ نے ان دونوں پر کہ تم داخل ہو جاؤ دروازے سے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پس جب تم اس میں داخل ہوگے تو بلا شبہ تم غلبہ پانے والے ہوں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم مؤمنین ہو۔ قالوا یا موسیٰ اِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم کبھی بھی ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ اس میں موجود ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، لہذا تو اور تیرا رب دونوں جائے، پھر دونوں جنگ کر لے، بے شک ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب میرے بس میں صرف میری جان اور بھائی ہے، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، پس جدائی کر دے تو ہم میں اور اس نافرمان قوم میں۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فرمایا تحقیق کے ساتھ یہ سرزمین حرام کر دی گئی ان پر 40 سال، یتیہون فی الارض، سر مارتے پھریں گے زمین پر۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، پس آپ افسوس مت کیجئے اس نافرمان قوم پر۔ سورہ مائدہ
آیات نمبر 20 میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ واقعہ یوں تھا کہ جب فرعون کا لشکر دریا میں غرق ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مزید انعامات سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ جہاد کی نیت سے ملک شام میں داخل ہو، مگر بنی اسرائیل اپنی طبعی خصوصیات کی وجہ سے حکم الہی کے خلاف ورزی کرتے رہے اور محدود علاقہ تک محدود ہو گئے۔ بظاہر کوئی دیوار نہیں تھا، کوئی حصار نہیں تھا، کھلا میدان تھا، مگر ہر روز صبح سے شام تک ملک شام کی طرف سفر کرتے رہے، لیکن شام کو پھر اسی جگہ پر موجود ہوتے تھے جہاں سے چلے تھے، اور یہ سلسلہ 40 سال تک جاری اور ساری رہا۔ اب آیاتی مذکورہ میں آیت نمبر 20 میں سب سے پہلے ان پر 3 انعامات کا ذکر ہے۔ پہلا انعام یا پہلی نعمت روحانی یا معنوی ہے کہ فرمایا کہ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ بنی اسرائیل میں ہم نے انبیاء بھیجے ہیں اور بکثرت بھیجے ہیں۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ کسی قوم میں، کسی امت میں اتنی زیادہ انبیاء علیہم السلام اللہ رب العالمین نے نہیں بھیجے ہیں جتنے انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل میں اللہ نے بھیجے۔ ابن ابی حاتم بروایت امام اعمش رحمہم اللہ تعالی کہ حضرت نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1000 انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے۔ دوسری نعمت وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تم کو بادشاہ بنایا، اور یہ ظاہر ہے دنیاوی اور ظاہری نعمت ہے۔ بنی اسرائیل عرصہ دراز سے فرعون کے غلام بنے ہوئے تھے، دن رات فرعون کے مظالم، جبر اور بربریت کے شکار ہوتے تھے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے کہ پوری قوم بادشاہ نہیں تھے، نہ پوری قوم انبیاء تھے۔ ظاہر ہے عرف عام میں جس قوم کا بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہت یا سلطنت کی نسبت اسی قوم کی طرف ہوتی ہے۔ جس طرح بنو امیہ ہے، بنو عباس ہے، سارے تو بادشاہان نہیں تھے، لیکن حکومت اور سلطنت کی نسبت کے اساس پر بنو امیہ اور بنو عباس کی طرف سلطنت کی حکومت کی نسبت ہوتی ہے۔ اور جس طرح کہ ہمارے ماضی قریب میں غوری، غزنوی اور مغل، سارے غوری، سارے غزنوی بادشاہ تو نہیں تھی، لیکن خاندان کی طرف نسبت کی وجہ سے وہ پورے قوم کی طرف بادشاہت کی نسبت ہوئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر مظہری میں ہے کہ بادشاہ کے مفہوم میں، بادشاہ کے مفہوم میں ملوک کے مفہوم میں عموم ہے۔ بادشاہ ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو جائیداد نوکر چاکر رکھتا ہو۔ تیسری نعمت وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تمہیں وہ نعمتیں عطا کی گئی
جو جہان میں کسی کو نہیں دی گئی، اور ان نعمتوں میں معنوی شرافت، نبوت، رسالت، حکومت، سلطنت، مال و دولت وغیرہ سب شامل ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہوگا کہ قرآن کریم کے مطابق امتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور بے شمار احادیث طیبہ میں امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، شرافت اور منقبت واضح ہو چکا ہے۔ لیکن پھر علی العالمین کا، بنی اسرائیل کی جو فضیلت ہے، علی العالمین کے الفاظ سب جہانوں پر، اس کا کیا معنی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں فضیلت سے مراد عہد موسوی کا زمانہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت یہ پورے عالم میں بہتر تھے، ان میں انبیاء موجود تھے، اور اس میں صلحاء موجود تھے، اللہ کی نعمتوں سے منور تھے، معطر تھے، اور اتنی نعمتیں ان کو دی گئی، اتنے انبیاء اس میں نازل ہوئے کہ کسی بھی امت میں اتنے انبیاء مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ آیات نمبر 21 میں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، یعنی اے میری قوم تم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ ارض مقدس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، بعض کہتے ہیں بیت المقدس، بعض کہتے ہیں کہ قدس اور ایلیا کو ارض مقدس کا مصداق بنایا ہے، بعض کہتے ہیں اریحہ شہر ہے، بعض روایات میں ہے کہ اس شہر کے 1000 حصے ہیں، ہر حصے میں 1000 باغ ہے۔ بعض روایات میں ارض مقدس سے مراد دمشق اور فلسطین ہے۔ بہرحال شام ہے یا ملک شام کا کچھ حصہ ہے، اور یہ قول راجح ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل ارض مقدس فتح کرنے کے بنیاد پر ان کو حکم دیا گیا، تو اس وقت ملک شام بیت المقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا۔ قوم عمالقہ قوم عاد کے ایک شاخ اور ایک ہیبتناک قد و قامت کے لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے۔ جب اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ ملک شام کے طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا، اور نہر اردن پار کرتے ہوئے قدیم ترین شہر اریحہ پر پہنچے، تو وہاں پر قیام کیا۔ بنی اسرائیل کے جو 12 سردار تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں کے احوال اور میدان جنگ کے حالات معلوم کرو۔ یہ 12 سردار بیت المقدس پہنچے تو شہر سے باہر قوم عمالقہ کا ایک آدمی ان کو مل گیا، اور اس شخص نے ان سب کو گرفتار کیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ جنگ کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں۔ شاید دربار میں طویل مشاورت ہوئی، تو مشورے میں یہ بات سامنے آئی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، تاکہ بنی اسرائیل کو قوم عمالقہ کی شان و شوکت بیان کرے اور جنگ سے وہ باز آ جائے یا جنگ کا ارادہ چھوڑ دے۔ اس موقع پر قوم عمالقہ کے حوالے سے
لمبی چوڑی کہانیاں ہیں، اور خاص کر عوج بن عنوق کے حوالے سے اسرائیلی روایات ہے جس کو نہ عقل تسلیم کرتا ہے اور نہ شریعت میں اس کا جواز ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل کے جو 12 سردار تھے واپس آ گئے، اریحا پہنچے، اور بنی اسرائیل کے سامنے ناقابل بیان اور ناقابل یقین قصے بیان کرنا شروع کی کہ قوم عمالقہ اتنے شان و شوکت والے ہیں، اتنے طاقت والے ہیں، اور اس کے طاقت اور شان و شوکت میں بے تحاشا مبالغہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ظاہر ہے کہ ان قصوں کا، ان رویداد کا، قوم عمالقہ کی غلبے کا کوئی اثر تو نہیں ہوا، نہ کوئی رعب طاری ہوا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ اپنی جگہ پر، اپنے موقف پر قائم اور دائم تھے، لیکن بنی اسرائیل پر خوف طاری ہوا، ڈر گئے اور کہنے لگے کہ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں زبردست قوم آباد ہے، اور جب تک وہ آباد ہے، جب تک وہ ادھر رہیں گے ہم داخل نہیں ہوں گے۔ پھر اگلے آیات میں قال رجلان، جو 2 شخصوں کا ذکر ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک ان 12 سرداروں میں سے 2 بندے تھے، ایک کا نام یوشع ابن نون تھا اور دوسرے کا نام کالب ابن یقنہ تھا۔ ان دونوں شخصیات نے بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ عمالقہ کے ظاہر شوکت سے مت ڈرو، اللہ پر توکل کرو، اگر ہم بیت المقدس کے دروازے تک پہنچ گئے تو ہمیں فتح اور نصرت حاصل ہوگی، ہم ضرور غلبہ پائیں گے، دشمن بھاگ جائے گا۔ مگر بنی اسرائیل کب یہ بات سنتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں سنی، تو ان دونوں بزرگوں کی کیا بات سنیں گے؟ جو بندہ اپنے پیغمبر کی بات نہیں سنتا تو وہ دیگر شخصیات کی کیا بات سنیں گے؟ بلکہ بنی اسرائیل نے جواب دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، آپ جانے اور آپ کا رب جانے، آپ جا کر مقاتلہ کریں، جنگ کریں، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، اے میرے رب، میرے بس میں تو میری جان اور میرے بھائی ہے، حضرت ہارون علیہ السلام۔ اور ظاہر ہے کہ اس موقع پر جو 2 سردار تھے، ایک یوشع ابن نون اور کالب ابن یقنہ، اس نے بھی ساتھ دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ذکر اسی لیے نہیں کیا کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، اللہ کے حکم کے پابند تھے اور معصوم تھے، جہاد میں اس کی شرکت یقینی تھی، اور بھائی بھی تھا، لیکن دیگر حضرات کی شرکت جہاد کے حوالے سے غیر یقینی تھی، کیونکہ وہ اس وقت انبیاء نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، فرمایا 40 سال تک بنی اسرائیل حرز مقدس کے فتح کرنے سے محروم رہے، 40 سال تک ان کے لیے فتح حرام کر دی گئی۔ یہ بدبخت بنی اسرائیل نہ اپنے وطن مصر جا سکتے تھے اور نہ ملک شام کی طرف پیشرفت کر سکتے تھے، جا سکتے تھے، بلکہ میدان تہ میں بالکل بند ہو گئے، محدود ہو گئے، محصور ہو گئے۔ اگرچہ ظاہری طور پر نہ دیوار تھی، نہ کوئی حصار تھی، نہ کوئی پولیس تھی، نہ کوئی ہتھکڑیاں تھی، نہ کوئی جیل تھا، ایک کھلا میدان تھا۔ کتنا میدان ہے؟ ایک مختصر سی میدان ہے جو مصر اور بیت المقدس کے درمیان واقع ہے۔ حضرت مقاتل رحمہ اللہ نے ان کی فرمائش لکھے کہ 3 فرسخ ہے لمبائی کی،
3 فرسخ ہے لمبائی کی اور 9 فرسخ ہے چوڑائی کی۔ اگر 1 فرسخ 3 میل کا ہو تو کل پیمائش 90 میل لمبائی ہے اور 27 میل جو ہے وہ چوڑائی بن جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا بڑا میدان تو نہیں ہے، بہرحال اس مختصر میدان میں 40 سال تک مسلسل کوشش کی کسی طریقے سے مصر نکل جائے یا بیت المقدس کی طرف پیش رفت کرے، ادھر چلے جائے، مگر یہ لوگ سارا دن سفر کر کے شام پھر وہی اپنی جگہ پر جو ہے وہ لگے رہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ پھر آ کر وہاں پر اسی مقام پر پہنچے ہوئے ہوتے جہاں سے یہ لوگ چلے تھے۔ صحیح روایات کے مطابق اسی 40 سالہ دور میں حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور پھر 6 مہینے یا سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت یوشع ابن نون کو اللہ نے پیغمبر بنایا۔ 40 سالہ قید ختم ہونے کے بعد باقی ماندہ بنی اسرائیل نے حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کی قیادت میں بیت المقدس کی طرف جہاد کیا، اور اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق اس کو فتح نصیب کی اور ملک شام کی بہت ساری نعمتوں پر مالا مال ہوئے، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اس نافرمان قوم پر آپ ترس مت کھائیں۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی فطرت میں، اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، ہر وقت اپنی امت کی فکر لائق ہوتی ہے، اپنی امت کے لیے تکالیف برداشت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک بندہ نافرمان ہو، بیمان ہو، اور پھر ایسی بنی اسرائیل تو خبیث، یہود تو خبیث ترین لوگ ہیں، تو ان کی خباثت پر آپ مغموم نہ ہو، آپ دلگیر نہ ہو، اور آپ اپنی دین کی جدوجہد جاری رکھیں۔